السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا دھیان سے سنو، اگر رشتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ایک سوال ہر دل میں اٹھتا ہے، پھر اتنا صبر کیوں؟ پھر رونا کیوں؟ پھر انتظار کیوں؟ اگر اللہ نے ہی لکھا ہے تو راستے میں آنسو کیوں؟ یاد رکھو، اللہ جب رشتہ لکھتا ہے تو پہلے اسے مضبوط بناتا ہے، اور مضبوطی بنا امتحان کے نہیں آتی۔ پہلی سچائی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے آزماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آئی، پھر ان کے بعد والوں پر، پھر ان کے بعد والوں پر۔ ترمذی میں ہے۔ اگر تمہارا رشتہ صرف ہنسی مذاق ہوتا، صرف ٹائم پاس ہوتا تو اس پر امتحان نہیں آتے، لیکن اگر وہ رشتہ تمہیں راتوں میں اٹھا کر دعا کرواتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرواتا ہے اور دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو سمجھ لو اللہ اس رشتے کو معمولی نہیں سمجھتا۔ دوسری نشانی، صبر کی توفیق مل جانا۔ ہر کوئی انتظار نہیں کر سکتا، ہر دل صبر نہیں کر سکتا۔ اگر رشتہ نفس کا ہوتا تو انسان کہہ دیتا اب نہیں ہوتا، چھوڑو، لیکن جب رشتہ اللہ کا ہوتا ہے تو دل کہتا ہے اگر وہ میرا ہے تو دیر سے ہی صحیح، مگر صحیح طریقے سے ملے گا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، نشچے ہی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورہ البقرہ میں ہے۔ اگر تمہیں صبر کی طاقت مل رہی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تیسری نشانی، دعا کے بعد دل کا ہلکا ہو جانا۔ دھیان دینا اس بات پر، تم روتے ہو، تم گرتے ہو، تم کہتے ہو یا اللہ اگر یہ میرے حق میں ہے تو آسان کر دے، اور دعا کے بعد بھلے حالات نہ بدلے ہو لیکن دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ہلکا پن دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتا۔ یہ سکون صرف وہی دیتا ہے جو تمہارے رشتے کو خود سنبھال رہا ہوتا ہے۔ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، بخاری شریف اور صحیح مسلم۔ اگر تمہیں یقین ملنے لگا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہارے گمان کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ چوتھی نشانی، تمہارا رشتہ تمہیں گناہ سے بچا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی پہچان ہے۔ اگر کسی سے محبت کے بعد تمہاری نگاہ جھکنے لگی ہے، حرام سے ڈر لگنے لگا، زبان صاف ہونے لگی، دل اللہ کی یاد میں لگنے لگا، تو وہ رشتہ تمہیں جنت کی طرف کھینچ رہا ہے، نہ کہ جہنم کی طرف۔ یاد رکھو اللہ کبھی بھی کسی گناہ کو اتنا سکون نہیں دیتا کہ انسان اس میں ٹھہر جائے۔ پانچویں نشانی، ٹوٹنے کے بعد بھی رشتہ دل سے نہ نکلا۔ کچھ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور دل سے بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں پر روح سے نہیں نکلتے۔ اگر تم نے کوشش کی بھولنے کی، آگے بڑھنے کی، کسی اور میں دل لگانے کی، لیکن ہر بار دل وہیں لوٹ آیا، تو سوال خود سے پوچھو کیا یہ صرف عادت ہے یا تقدیر کا ادھورا واقعہ؟ کیونکہ جو رشتہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ صرف ملاقات سے نہیں، قسمت سے جڑا ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رشتہ ترنت نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ ابھی دے دے تو تم سنبھال نہیں پاؤ گے، اس لیے وہ پہلے اہنکار توڑتا ہے، پھر صبر سکھاتا ہے، پھر توکل دیتا ہے، پھر عبادت میں مٹھاس بھرتا ہے، اور جب تم کہنے لگتے ہو یا اللہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تو میرے دل سے نکال دے، بس اسی پل تم تیار ہو جاتے ہو۔ بہت اہم سوال، اگر رشتہ اللہ کا ہے تو ملا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ جو چیز تمہیں زندگی بھر سنبھالنی ہے اسے اللہ جلدی میں نہیں دیتا۔ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، سورہ ال عمران میں ہے۔ اگر تم اب بھی صبر کر پا رہے ہو،
अगर दिल अब भी दुआ में लगा है, अगर शिकायत से ज्यादा सजदे बढ़ गए हैं, तो यकीन रखो ये रिश्ता तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है। क्योंकि अल्लाह जब किसी रिश्ते पर मुहर लगाता है, वो पहले इंसान को उस मुहर के काबिल बनाता है। अगर आप किसी रिश्ते के लिए सब्र कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और अब भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो यह वीडियो आपके दिल के लिए ही था। और वीडियो अगर दिल से जुड़ा है तो वीडियो को लाइक करें, किसी अपने को शेयर ज़रूर करें। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अल्लाह देर करता है मगर कभी गलत नहीं करता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।